سر یہ ظاہر ہے یہ جتنا بڑا اور جتنا سنگین معاملہ ہے مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ پولیس نے اتنی احتیاط سے کام لیا ہے کہ ایف آئی آر میں اسکول کا نام تک دینا گوارا نہیں کیا انہوں نے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فرسٹ ڈے سے نا جب سے یہ شروع ہوا ہے، یہ میرے یہاں پہ علاقہ ہے میرا، میں یہاں سے جی اعجاز لاڈ میرا نام ہے، میں ہی سے کر رہا ہوں. تب سے لے کے اب تک فرسٹ ڈے سے اب تک جو ہے نا میں وہ جو بھی پروسیڈنگ کورٹ کی ہو یا تھانے کی ہو اسی میں فالو کر رہا ہوں. پہلے دن سے جب بھی یہ معاملہ ہوا ہے میں خود تھا، وہ اے ایس آئی تھے اسلم صاحب، اسے جب دیا یہ بندہ تب وہ پرنسپل بھی ساتھ تھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے ویڈیو دی کہ یہ بندے کو پہلے بھی نکلوا چکے ہیں. اچھا جو بندہ ہے ذیشان، اسے پہلے بھی پرنسپل کو پتا تھا، اس نے پہلے بھی نکلا تھا، اس کی کیا پتہ نہیں مجبوری ہوگی، یہی مجبوری ہوگی اس نے کیا. تب سے پھر گیا ہے ادھر ایپلیکیشن دی ہے، وہ حسن حفیظ ہے کزن ہے، اس نے جو ایپلیکیشن دی مستغیث نے، تو اس میں اسکول کا نام اور جو یہ ملزمان تھے دو عرفان اور عدنان جن کا نام دیا گیا وہ اسکپ کر دیا گیا. اچھا صبح اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے، اور جو ایف آئی آر ہوئی وہ تقریباً رات 12 بجے کے بعد انہوں نے ایف آئی آر دی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جی ان کے پاس ہے جی ایپلیکیشن دی. پھر اس کے بعد دوسرے دن انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کو نا بلا لیں، مستغیث کو بلا لیں اور گواہان کو بلا لیں. پھر انہوں نے کیا کیا کہ الٹا ان کو بٹھا دیا. جی پولیس نے ان کو بٹھا دیا، ان کو کہا کہ جی ہمیں موبائل دیں اپنے. بلکہ وہ جو دوسری فیملی ہے، جو دوسری ایک متاثرہ فیملی ہے، ان کے گھر پہ ریڈ بھی کی پولیس نے. جی بالکل. تو انہوں نے کیا کیا ہراساں کرنے کے لیے پولیس نے، کیونکہ وہ یہاں پہ تگڑے لوگ ہیں، تو انہوں نے کیا کیا سب کو دبانے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی آپ بیٹھ جائیں ادھر. پھر شام کو ہم لوگ گئے سارے دوست ساتھ تھے، پھر وہاں سے ہم تھانے سے ان کو واپس لے کے آئے. پھر انہوں نے موبائل رکھے ہوئے تھے، یعنی جو بیچارے متاثرہ بچوں کے والدین ان کے موبائل ان کو پہلے بٹھا لیا تھانے جی میں. بالکل تھانے. پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ اب اس کے بعد پھر وہ تھانے پہ آئے. ہم نے کہا کہ جی اس کی اپلیکیشن ہم دیتے ہیں تو کریں، ہمارا میڈیکل بھی کریں اور بچوں کا جو ہے نا وہ بھی کروائیں. انہوں نے کہا کہ جی نہیں اس طرح نہیں ہو سکا. پھر ہم نے 164 کے بیان دیے اور 22/5 کو ہم نے بیان کروائے. ذیشان اور اس میں عرفان اور وہ تینوں ملوث تھے. اس کے بعد وہ پرنسپل ہے اس کے، جی عرفان کے پرنسپل ہے، اور جو عدنان ہے وہ اس کا بھائی ہے. جو ویڈیوز وغیرہ بناتے رہے ہیں وہ یہی لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ عرفان کو سب پتہ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ جی اس کو کریں. 22/5 کے لے کے اب تک جو 164 کے بیان ہوئے جس میں وکٹم کے بیان بھی ہیں تو یہ اب تک انہوں نے ملوث نہیں کیا ان کو. اتنا بڑا سکینڈل ہے. درجنوں ویڈیوز ہیں جو میرے پاس موجود ہیں، جو ان میں سے شاید بہت سارے لوگوں نے دیکھ رکھی ہیں. کوئی ایک بچہ نہیں ہے جو اس زیادتی کا، اس ظلم کا شکار ہوا ہے. اس کے باوجود ایک بچے کے نام پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اور اس میں بھی کمال یہ ہے کہ اس ایک ملزم کو جس نے خود اعتراف کیا ہے اسے ملزم قرار دیا گیا ہے. نہ اسکول کا نام ہے، نہ کسی دوسرے شخص کا نام ہے. اور جو ماشاءاللہ ایجوکیشن محکمہ تعلیم کی جانب سے انکوائری کی گئی ہے اس پر بھی ذرا ہم بات کریں گے. السلام علیکم. میں اس بھیڑیا نما شخص جو ذیشان ہے، یہ انسان کے نام پہ دھپا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ اتنی زیادہ ویڈیوز بنا رہا ہو اور باقی نہ پرنسپل کو پتا ہو. سے بنا رہا ہو. اور وہ بچے سر ان میں سے پڑھ کے جا چکے ہیں کالج یونیورسٹی. یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ سالوں سے چل رہا ہے. اور یہ اس میں کبھی چانس ہے کہ یہ ڈارک ویب وغیرہ استعمال ہو رہا ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ، ہم مان سکتے ہیں کہ ایک بندہ کسی کے ساتھ کسی جنسی وجہ سے ہو گیا، مائل ہو گیا، لیکن ریکارڈنگ بھی کر رہی ہے. لیکن دو بندوں کو کرا کے یہ ہمارا یہ دور دراز کا علاقہ ہے، بیکورڈ ایریاز میں شامل ہے. ہمارا بہت سادہ لوگ ہیں سر. یہ انتہائی کبھی جرم ہوا ہے. جنسی احسال کے ساتھ ساتھ یہ جنسی قتل ہوا، مرتا بندہ ایک بار ہے. یہ جس کے ساتھ ہو جائے یہ روز مرتا ہے. اور صرف وہ شخص نہیں مرتا، وہ لڑکا نہیں مرتا، وہ پوری فیملی، وہ اس کا پورا خاندان. اقرار صاحب تانے ملتے ہیں، یو وونٹ بلیو. یہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں سر. یہ سٹی کا کراچی لاہور نہیں ہے، یا پورا علاقہ ایک دوسرے کو جانتا، فلانے دا پوترا، فلانے دا بھائی. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے، یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا زندگی بھر کا. یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارے یہ بیکورڈ سادہ لوگ جو ایک دوسرے کو مانگنے پہ کھانا دیتے ہیں، سالن دیتے ہیں، اس طرح کے علاقے میں یہ ہوگا. اور صرف ایک بندے کو پکڑ کے اس پہ چھوٹی سی ایف آئی آر کر کے یہ بند کر دینا، یہ اس علاقے کا ساتھ ظلم ہے. بالکل ٹھیک ہے. والدین کا ٹرسٹ. میں وہی سوچ رہا ہوں کہ آپ میں سے جو بھی والدین ہیں بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں کیا سوچتے ہیں؟ ڈرتے ہیں ہم لوگ. وہ جو والد کی نظر سے جس کو دیکھنا ہے، جس کو ہم نے عزت پاؤں کے، یہاں پہ ہمارا رواج ہے کہ استاد کو ہم گھٹنوں پہ یا پاؤں پہ ہاتھ لگا کے ملتے ہیں. وہ جو عزت ادب وہ گیا ہے، وہ دوسرے ٹیچروں کا بھی مارا گیا ہے اس بھیڑیا نما شخص نے. یقین کریں میں قانون کو پسند کرنے والا بندہ ہوں. میرا دل کرتا ہے اس کو کینکریاں مار کے مارا جائے، سریام مارا جائے. آپ غصے کی عالم یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم جی، کیسے مزاج صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں. اچھا جی، ذرا دیانتداری سے ہم اگر اس کا تجزیہ کریں جی سر، اس معاملے میں کس کی بدنیتی نظر آ رہی ہے ہمیں؟ یہ تو دیکھیں یہ تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ہم بار بار بتائیں. ویڈیوز موجود ہیں، ویڈیوز وائرل ہیں بچوں کی. ایک سے زیادہ بچے ہیں اسکول یونیفارم میں ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ اسکول کیا. ایک بچے کی ایف آئی آر دی گئی ہے اور اس میں بھی نہ اسکول کا نام ہے، نہ کسی اور ملزم کا نام ہے. اور
وہ شخص خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں ویڈیو ریکارڈنگ کرتا جی بالکل سر، یہ اسکول انتظامیہ اور پولیس کی جو ملی بھگت ہے اور بددیانتی ہے پولیس کی. میں خود موقع پر پہنچا ہوں جب اس رذیل شخص کو پکڑا گیا نا، تو میں خود موقع پر پہنچا ہوں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کے موبائل میں سینکڑوں ویڈیوز دیکھی ہیں جو فولڈر لاک میں بھی تھی اور دوسرے گیلری میں بھی تھی. اتنی غلیظ اور ایچ ڈی کوالٹی میں ویڈیوز، ایک بچے کی 25 کلپ ویڈیو بنائی ہوئی تھی اس نے. اس کا بیان بھی اسی وقت ہم نے لیا، اس میں بھی اس نے تسلیم کیا کہ جی میں ویڈیوز بناتا ہوں. لیکن پولیس کے رویے سے اس نے بیان میں اس سکول ادارے کا نام لیا ہے سر. اس نے اپنے ایک اعترافی بیان میں ادارے کا نام لیا ہے، لیکن پولیس کی بددیانتی دیکھیں کہ انہوں نے ایف آئی آر میں نام تک میں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں آپ کہیں جی اس کا پرنسپل بے قصور ہے کچھ بھی، بھائی جس جگہ وقوع ہوا ہے اس جگہ کا نام نہیں لکھ رہے آپ. 7 سال سے وہ یہاں پہ پڑھا. یعنی میں معافی چاہتا ہوں، ایف آئی آر میں جو لکھا ہوا ہے نا جی، وہ ذیشان جو کہ پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہے جی سر، اور نجی اسکول اور اسی طرح سے ذکر کیا. میں آپ سے بات بھی کرتا ہوں آپ سے کہ اس سے مقدمہ کمزور کتنا. جی سر، جی سر. سر یہ گزشتہ 7 سال سے زیادہ عرصے سے یہاں پہ پڑھا رہا ہے اور اس کو جو ہے نا سیکنڈ ٹائم میں ٹیوشن پڑھانے کی اجازت تھی. اندر سے یہ کڈنی لگا لیتا تھا. میں خود ایک بچے کا والد ہوں، میرے 2 بچے یہاں پہ پڑھتے تھے. چھٹیوں سے پہلے میں نے 15 دن بچے اپنے گھر بٹھائے رکھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے بچے کس اسکول میں بھیجوں، کسی پر بھی اعتبار نہیں ہو رہا تھا. اور یہ جو بتائی بڑی ٹیچر کا جو احترام اور عزت ہے اس پہ کتنی بڑی زد پڑی ہے. جی سر، اور یہ پہلے بھی ایک اسکول خالد بن ولید نام کا اسکول تھا، اس میں یہ پڑھاتا تھا اور اس میں یہ پکڑا گیا تھا. اس کو انہوں نے مارا پیٹا تھا، تھانے تک بھی بات کی. یہ ویریفائڈ انفارمیشن ہے؟ جی سر، جی بالکل ویریفائڈ. پھر وہ 2-3 اسکولوں میں گھومتا رہا 2-4 مہینے کسی میں. پھر اس نے برادری بیس پہ یا جو بھی اس کی مجبوری تھی اس میں رکھ لیا. پہلے یہاں پہ 4-5 میل ٹیچر ہوا کرتے تھے اور فیمیل سٹاف بالکل کم تھا. اس کے آتے ہی میل ٹیچر فارغ ہونا شروع ہوئے. یہ اکیلا ٹیچر بچا یا پرنسپل جو ہے نا وہ 27 کے قریب خواتین ٹیچر ہیں یہاں پہ. یہ بھی 27 کے قریب خواتین ٹیچر ہیں یہاں پہ. اور سر اس کا اتنا ہولڈ تھا کہ یہ اسکول میں کسی کو بھی جو ہے نا نکلوا سکتا تھا، کسی بھی بچے کا داخلہ یا اس کے نمبرز وغیرہ. یہ آپ کی اپنی تحقیق میں یا کامن سینس میں یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ یہ انڈیویجول کلپریٹ تھا، واحد نہیں سر اتنے بڑے اسکینڈل میں نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں ایک ویڈیو میں تو آدھا چہرہ کسی اور شخص کا نظر آ رہا ہے جی. اس کے علاوہ دوسری بات ہے کہ کئی ویڈیوز ایسی ہیں جو اسٹل کیمرے ایک جگہ پہ کیمرہ فکس کر کے بنائی گئی ہیں. وہ ہو سکتا ہے دوسرا بندہ ویڈیوز بنا رہا ہو، یہ بھی پاسبل ہے، لیکن ایک اتنی ویڈیوز اکیلا بندے کے بس کی بات نہیں ہے. ذرا مزید بھی ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ سول سوسائٹی کے نمائندہ لوگ ہیں، وکلاء ہیں، صحافی لوگ ہیں اور بڑے درد دل کے ساتھ اس اسکول کی ایک بات جو میں بتانا چاہتا ہوں میں ذرا مزید بھی کہ یہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت یہ اسکول چلتا ہے. مطلب یہ کہ اسکول میں جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں ان کی فیس اور باقی جو اخراجات ہیں وہ حکومت پنجاب ادا کرتی ہے. یعنی یہ محض ایک پرائیویٹ اسکول نہیں، آپ اس کو نیم سرکاری اسکول بھی کہہ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے اور ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بلکہ آپ کو یہ بورڈ بھی دکھاتے ہیں، ذرا آئیے گا. یہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن دا لیڈز اسکول سسٹم نواکوٹ. اسکول ہازہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ علاقہ شدہ. اسکول ہازہ میں زیر تعلیم ایجوکیشن واؤچر اسکیم کے تحت رجسٹرڈ طلبہ اور طالبات کی فیس فاؤنڈیشن ادا کر رہی ہے. یعنی حکومت پنجاب کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ادا کر رہی ہے. لہٰذا اسکول واؤچر والے طلبہ اور طالبات سے کسی بھی مد میں رقم یا فیس وصول نہیں کی جا سکتی. تو ظاہر ہے یہ معاملہ صرف کسی ایک پرائیویٹ اسکول کا نہیں ہے. اس معاملے کو ظاہر ہے ہائی لیول پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے، اب باہر دیکھیے کہ کیمراز بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں. ہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کیمرہ ہے، دوسرا کیمرہ موجود ہے، اندر عمارت کے اندر بھی ہمیں کیمراز دکھائی دے رہے ہیں. اب یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اسکول ٹائمنگ کے بعد جو کلاس رومز تھے وہ ریڈ رومز میں تو تبدیل نہیں ہو جاتے تھے. یہاں سے براہ راست تو کسی طرح کی کوئی ٹیلی کاسٹ نہیں کی جاتی تھی، کوئی لائیو مناظر تو نہیں دکھائے جاتے تھے. کیونکہ ظاہر ہے مظفر گڑھ میں جو بچوں کا جنسی استحصال ہوا اس معاملے میں ہم نے یہ دیکھا. السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اچھا ذرا مجھے سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف ذرا کروائیے گا. کاشف امین قریشی میرا نام ہے، جنرل سیکرٹری الیکٹرانک میڈیا پریس کلب کانپور زندہ باد. اب ذرا آپ بتائیے گا کہ آپ کی ایک تو یہ کہ ہم نے جو سنی سنائی بات ہوتی ہے، ہم جرنلسٹ کا یہ شعار نہیں ہے کہ ہم وہ بات کریں. ایک وہ ہے جو ہماری اپنی اسیسمنٹ ہے، جو حقائق ہم نے دیکھے ہیں، جو پولیس کا رویہ ہے. آپ کے خیال میں فیملیز کی تعداد کتنی ہے جو متاثرین، کتنے بچے ہیں کہ جن کی ویڈیوز اس وقت وائرل ہیں یا اس شخص کے پاس موجود تھے؟ مختلف ٹائم پہ یہ مختلف رپورٹ جو ویڈیوز ہیں جدھر یہ بچے سے بچوں کی زیادتیاں کروا رہے ہیں. ذیشان پروفیسر جو بدنما داغ ہے، شہر کا نام بھی اس نے ہمارا شہر خانپور کو شعبے کا بھی نام بدنام بڑا، ہمارا جو خانپور شہر ہے وہ بڑا محبت کرنے والا
اور لوگ یہاں کے پیار محبت کرنے والے اچھے لوگ ہیں. اس نے ہمارے شہر کا, ہمارے ضلع کا, ہمارے پنجاب کا بھی نام بدنام کیا. اور جو وہ استاذہ ہیں جو روحانی باپ کی اہمیت رکھتے ہیں, اس نے اس شعبے کو بھی بدنام کیا. اور ہماری ریکویسٹ صرف اتنی ہے, میری جو اسیسمنٹ ہے کہ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے CCD جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے, نیو جو ڈپارٹمنٹ بنا ہے, جس کے سربراہ بھی سویل زبر چٹھا صاحب ہیں, جو سابق DPO رحیمر خان بھی رہ چکے ہیں اور بڑے شاندار کیریئر کے. جی جی, ہماری ان سے بھی ریکویسٹ ہے, یہاں پہ DPO عرفان علی سمو صاحب بھی ہیں, ہماری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خاص طور پر جو بھی پروفیسر, ٹیچرز, عملہ انتظامیہ, پرنسپل سمیت اس میں جو اس گھناؤنے کردار میں ملوث ہیں, ان کو سزائیں موت دیں. آپ دیکھیں اس سکول کا نام کتنا پیارا ہے, دی لیڈر سکول. ہر والدین کی خواہش تھی کہ دی لیڈر سکول میں بچہ لیڈر بن کے نکلے گا, بیوروکریٹ بنے گا, ہمارے ججز بنیں گے, وکلا بنیں گے, صافی بڑے یعنی کہ بڑا نام بنے گا. لیکن انہوں نے وہ سارا کا سارا ان کے جو سپنے تھے دفن کر دیے.